نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سب جملہ اسمیہ کے تعلق سے ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس کانسیپٹ کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس ہیں، پریکٹس کریں گے۔ تو اور آج کی اس کلاس میں جن آیات کا سلیکشن ہوا ہے وہ سورۃ القلم کی آیات ہیں۔ سورۃ القلم مصحف میں جو آپ نے 29واں پارہ تبارک الذی 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، یعنی اگر آپ بات کریں کہ سیکوینس نمبر تو 68، یعنی 68 نمبر کی صورت ہے سورہ نون۔ اس کی کچھ ابتدائی آیات یہاں انشاءاللہ اس کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کا ٹیکسٹ ہے، اسی لیے اس کا سلیکشن کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے اس طریقے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نون والقلم وما یسطرون۔ نون، اور میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، ان کا ذکر ہوگا۔ زیادہ فوکس ہمارا اپنی گرامر پر ہے، لہٰذا ہم تفصیل میں نہیں پڑھیں گے۔ پھر بھی نون، جیسا کہ اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے ایک حرف سے، اور آپ کو پتہ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کا حقیقی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نون، اب اس میں جو ہے جیسے قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، اسی طرح کچھ حروف مقطعات 3 حروف پر بیسڈ بھی آپ کو ملیں گے، الف لام میم 3 سے زائد بھی ملیں گے، کاف ہا یا عین صاد 2 بھی ملیں گے، یا سین، اور ایک بھی مل رہا ہے نون قاف۔ تو بہرحال اس پر ریسرچ کی گئی اور بہت کچھ اس پر غور و فکر کیا لوگوں نے، لیکن وثوق کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال والنون والقلم وما یسطرون، کہ نون سورت کا نام ہو گیا، یہ جیسے قاف، سورہ قاف، قاف جو ہے سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو والقلمی، جیسے والعصری کی کنسٹرکشن آپ نے پڑھی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے والقلمی، یہاں پر واو قسمیہ، قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وما یسطرون، اور یسطرون لکھنے کے مفہوم میں آتا ہے، اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں، یہاں پر یہ وہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی، اور پھر قلم کے ذریعے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں یا جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی آگے کیا فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ما، اب ایک ماں اوپر ہے ایک ماں نیچے ہے، آج انشاءاللہ اسی ماں کو ہم سمجھیں گے۔ تو ماں نیچے والا جو ہے انتا، اگر اس ماں کو ہم ہائڈ کر دیں، انت بنعمتی ربک بمجنون، تو آگے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال یہ دیکھیے کہ ماں انتا، اب یہ ماں جو ہے نیچے والا ہے، یہ نیگیٹو حصے بنا رہا ہے۔ آپ انتا کا مطلب آپ جانتے ہیں، بنعمتی، بنعمتی، نعمتی، اس کے پہلے یہ با حرف جر، ٹھیک ہے۔ ربی کا، یہ بھی آپ کنسٹرکشن پڑھ رہے ہیں، رب اور پلس کاف اٹیچ ضمیر، بھی مجنون، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے مجنون لفظ آپ جانتے ہیں، اور با حرف جر کی وجہ سے وہ نون کے نیچے 2 زیر آ گئے، یعنی حالت جر میں چلا گیا۔ ترجمہ دیکھ لیے سامنے، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ مجنون مینس دیوانے۔ پھر اس کے بعد
तीसरी आयत व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। अब आप गौर करिए, व इन्ना मिला आपको, व इन्ना लक लअजरन गैर ममनून, थोड़ी सी तरमीम के साथ आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, और आपके लिए यकीनन एक कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, और आपकी वसादत से फिर रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों को खिताब हो रहा है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और फिर चौथी आयत आज के हमारे इस टॉपिक्स को मुकम्मल करते हुए बस इन चार आयत का जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बिलाशुबा आप यकीनन अजीम अखलाक पर हैं, यानी अखलाक की अजीम बुलंदियों पर फायज हैं। अब यहाँ पर बिलाशुबा और यकीनन दो दो बार कसदन हम लेकर आए हैं यहाँ पर कि आपको ये बात समझ में आए कि यहाँ इन्ना आप पढ़ चुके हैं, अभी कल ही पढ़ा है, इससे पहले ताकीद के लिए आता है, जुमला इस्मिया की स्टार्टिंग में दाखिल किया जाता है। लाला, यहाँ पर वो लाम मुज़ाहलका भी आपको मिल रहा है, डिस्प्लेस्ड लाम, और इन्ना भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो पढ़ी हुई चीज़ है इसमें वो भी आपकी मौजूद है पिछले वाले सबक की, और जो आज आप पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी यहाँ इन आयत में मौजूद है। और मैसेज भी बहुत अहम है। क्या मैसेज है, बस उसको थोड़ा सा नट शेल में समझ लें कि एक चीज़ सबसे अच्छी बहुत अहम है, वो ये कि हम लोग सूरतुल असर का जिक्र 2 बार कर चुके हैं। आज एक बार फिर उसका जिक्र करें, और उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ़राइज़ जब बतमाम कमाल अंजाम देना शुरू किए, यानी बिल्कुल परफेक्शन के साथ। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, तदरीजन आपने मरहलेवार स्टेप बाय स्टेप अपनी उस जिम्मेदारी को निभाना शुरू किया, तो आपके ऊपर मसाइब, परेशानियां, मुसीबतें, आपके रास्ते में रुकावटें, ठीक है, आपको जिस्मानी, जहनी और कौली हर किस्म की अजियतें पहुंचाई जा रही थी। मक्की ज़िंदगी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, सीरत मुबारक नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए। आपकी 63 साल ज़िंदगी के जो शुरू के 40 साल गैर नबवी ज़िंदगी, नबी तो पैदाइशी नबी होता है, लेकिन नबूवत का जो ऐलान है वो 40 साल की उम्र में हो रहा है। उसके बाद 13 साल मक्की ज़िंदगी, और फिर 10 साल की वो मदनी ज़िंदगी। तो ये पूरे जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मराहिल हैं, इनसे गुजरते हुए, और फिर आप आखिर तक के जब मुताला करेंगे तो उसमें बहुत सारे मरहले हैं, बहुत सारे फेजेस आएंगे। तो उन्हीं में से एक वो फेज़ बहुत मुश्किल था, बहुत दुश्वार गुजार था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, जब रुकावटें ही रुकावटें थी। आपको हुक्म हुआ, आपने अपने काम का आगाज़ किया, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर हर की तरफ से परेशानियां आ पड़ी। सबसे पहले आपको इग्नोर किया गया, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, फिर आपकी बात को यूं ही बस आई गई, साबित किया गया कि आपकी बात में माज़अल्लाह कोई वज़न नहीं है, तो हम सुन के क्या करेंगे। इसी तरीके से आपके नाम रखे जाने लगे, और आपको क्या कुछ नहीं कहा गया। आज हम लोग अपने ज़ाती मामलात में किसी की तरफ से कोई ज़रा भी ऐसी कोई बात हो, कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, तो कितने अरसे की दुश्मनियां तक हो जाया करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़े कॉज के लिए, जो कि हक पर बेस्ड है, वही हक है, और फिर उस बात को जब आप आगे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अमन के साथ, सलामती के साथ, तो आपके ऊपर आपके अरसे हयात तंग किया जा रहा है। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको लक़ब क्या दिए जा रहे हैं, साहिर, माज़अल्लाह जादूगर कहा जा रहा है। यानी वो अल्फाज जिनको आप ज़बान से अदा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो अल्फाज लोगों ने खूब बेदरीग इस्तेमाल किए। फिर जब उन्होंने बेझिझक इस्तेमाल किए, तो उसके जवाब में क्या कहा गया कुरान करीम में, तो ये वही मकाम है दरअसल। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आप माज़अल्लाह मजनून हैं, दीवाने हैं। यानी एक तरीके से जो इंसान अपने हवास बाख्ता हो जाए और अपने हवास में ना रहे, और वो कुछ भी कहता फिरे, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि ये दीवाने हैं, ये मजनू हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि
یہ جو حقائق ہیں یہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، سیرت میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور کبھی بھی ایسی کوئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو یا کسی ایسی بڑی ہستی کے تعلق سے، انبیاء و رسول کے تعلق سے، تو پھر وہ چیز جو ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا کوئی معیوب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ لفظ بھی ریپیٹ کرنا معیوب نہیں ہوتا، کوشش کی جائے کہ پورے احترام کے ساتھ اس کا بیان ہو، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں یہ بھی کوئی جرم ہے، یہ لفظ ہم نہیں بول سکتے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے بہتوں میں۔ نہیں، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک بات یاد رکھیں، عربی کا مقولہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، کہ اگر کفر کی نقل کر کے، یعنی کفر کفریہ کلمہ ہے، اس کو آپ ریپیٹ کر کے کسی کو کچھ سمجھانا بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی خدا نخواستہ کفر کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھانے کی غرض سے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو نون والقلم وما یسطرون قسم کھائی گئی، اور پھر اس کے بعد قلم کی اور لکھنے والے اس لکھنے کے اس مرحلے کی۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں کہ قلم کی یہ قسم کیوں کھائی گئی، نون سے کیا نتیجہ نکالا گیا، آگے کیا ذکر آ رہا ہے، وہ سب کچھ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف یہاں پر اپنی گرامر پر فوکس کریں گے، اور ایک چھوٹا سا بلکہ انتہائی اہم میسج لے کر کے یہاں سے جائیں گے، تاکہ ہم بھی انسپریشن حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے ایک قصے کہانی کی کتاب میں قصے کہانی سمجھ کے پڑھ لی، اور پھر اس سے ہمیں کوئی تحریک نہیں ملی۔ اگر ہمیں کوئی موٹیویشن نہیں مل رہا ہے، ہم عملی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہو رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور وہیں کے وہیں ہیں جامد و ساکت، اسٹیگننٹ واٹر کی طرح رکے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے آپ سب کے لیے۔ تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ اب یہاں ہرگز بھی میں آ رہا ہے نا، اور نہیں بھی آ رہا ہے، انہی چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم لوگ ڈیکوڈ کریں گے کہ یہ نہیں ابھی تک نہیں پڑھا تھا ہم نے، ساتھ میں نہیں کے ساتھ ہرگز بھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ آج ان کو سمجھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں یہ مفہوم کیسے آتا ہے۔ اور سورۃ العصر کا ذکر میں یہاں پر اس طرح سے ضمناً ہو رہا تھا کہ وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ 4 باتوں کا ذکر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، جب یہ چیزیں آپ کے ذریعے ہو رہی تھیں، آپ وہ کام کر رہے تھے، اور پھر اس کے بدلے میں آپ ظاہر سی بات ہے صبر و تحمل کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں دلاسے کے لیے، تسلی کے لیے آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شفقت اور محبت کے اظہار کے طور پر ان الفاظ کے ذریعے آپ کی دلجوئی کی جا رہی تھی۔ آپ نے اپنا کام بخوبی انجام دے رہے تھے، اور اس وقت جو آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی تھیں، لوگ آپ پر شیٹا کشی کر رہے تھے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اس کے بدلے میں یہ الفاظ نازل ہو رہے تھے۔ تیسری آیت میں یہ کہا گیا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، معاذ اللہ، آپ جو ہیں خود بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی لے جا رہے ہیں، تو ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے لیے ایک کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، جو ایور لاسٹنگ ہے، ایٹرنل ہے، اور یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، دراصل اصل بے وقوف تو یہی لوگ ہیں کہ انہیں نہ عاقبت اندیش نہیں ہے، اپنی آخرت کی انہیں فکر نہیں ہے، اور یہ ایک عظیم ہستی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کر رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ اب یہاں پر خلق عظیم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اسی لیے ہوئی کہ آپ اخلاق کی کا جو کلائمیکس ہے وہ دنیا کے سامنے وہ اپنی زندگی کے ذریعے دکھائیں، یعنی آپ کی زندگی کا جو ایکسٹریم لیول کا کلائمیکس پر جو آپ کی چیز ہے وہ یہی ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ اگر ہم آپ کے ماننے والے اخلاق سے خالی ہیں، ہمارے اندر مورلز نہیں ہیں، ویلیوز نہیں ہیں، ایتھکس نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے اپنے نبی کے نام لیوا ہیں، اور کیسے اپنے نبی کے سے محبت کرنے والے ہیں، کیسے یہ دعویٰ کریں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ایسا یہ سب جھوٹے وعدے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی اس لیے لائے کہ آپ اخلاق حسنہ کی تکمیل کریں اور اس کو پرفیکشن تک پہنچائیں،
دنیا انسانیت کے سامنے جہاں پر جہالت ہے، جہاں پر تاریکی ہے، ظلمات ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں پر ایک اخلاق کی شمع روشن کریں، علم کی شمع روشن کریں، لوگوں کے دلوں کو آپ باہم جوڑ دیں جو جدا ہیں اور جنہوں نے آپس میں دشمنیاں کر رکھی ہیں۔ تو یہ عظیم کارنامہ انجام دینے کے لیے آپ تشریف لائے اور آپ نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ آپ نے آخری جو آپ نے ایک ہی حج کیا اور وہی حجۃ الوداع اسے کہتے ہیں، اس حج کے خطبے میں میدان عرفات میں جو بہت بڑا ایک جمع غفیر تھا، اس وقت اسے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اس وقت بھی جو ہدایات تھیں وہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کی ہدایات نہیں۔ وہاں بھی یہ بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی جو ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی بھی طرح ایک دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا، الا یہ کہ وہ تقوی کا حامل ہو، اس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، خدا کا خوف ہو۔ تو جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ بہتر ہوگا، وہ عظمت والا ہوگا، وہ بلندی پر ہوگا۔ لیکن جس کے اندر تقوی نہیں ہے، دراصل وہ پستیوں میں ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی زیادہ جاہ و جلال اور عزت و عظمت والا مانا جاتا ہو، سمجھا جاتا ہو۔ تو ہم یہاں سے یہ میسج لیں، ایک تو سیرت کو پڑھنے کا ہمارے اندر جوش پیدا ہو، جیسے قرآن کریم کی زبان کو سیکھنے کے لیے ہم نے کوشش کی کر رہے ہیں، تو ویسے ہی سیرت کا بھی مطالعہ ضرور کریں۔ اور یہاں سے ان آیات کو، یہ آیات جو ہیں ہمارے لیے ایک تحریک ہیں کہ ہم ان کے بارے میں مزید آگے معلومات حاصل کریں۔ اس کلاس میں چونکہ گرامر کی کلاس ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی کم ہے، ایک آیت پر 1 گھنٹے بات ہو سکتی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں، بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے بعد میں آ کر کے وہ انشاءاللہ یاد دلا دیجیے گا، ان آیات میں ہم آپ کو بتائیں گے جو گرامر ابھی ہم سب پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، ٹھیک ہے، یعنی منفی نفی۔ اور یہ کیا چیز ہے، آپ کو یہ لفظ مشکل نہیں لگنا چاہیے، اس کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ نیگیشن، یعنی نیگیٹ کرنا۔ ایک چیز ہوتی، ایک بات ہوتی ہے پازیٹیو، یا اسی کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں افرمیٹو، یعنی افرمیشن، ٹھیک ہے، افرمیشن یا افرمیٹو۔ تو جب آپ کسی چیز کا اس بات میں کہتے ہیں، یعنی آپ ہاں میں جواب دیتے ہیں، یعنی کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، کسی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ افرمیشن ہے، وہ پازیٹیو ہے، جو اب تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب تک زید، حامد، ان کے بارے میں بات ہوتی تھی تو کہیں یہ نہیں آتا تھا کہ زید نیک نہیں ہے، حامد سچا نہیں ہے، لیکن اب آج آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ نیگیشن کیسے آئے گا، اس میں جملہ اسمیہ، یعنی کل ملا کر ہم سب اس سے پہلے ابھی تک کون سے سینٹینسز پڑھ رہے تھے؟ نامنل سینٹینسز پڑھ رہے تھے، جملہ اسمیہ پڑھ رہے تھے، وربل نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک بات، تو نامنل سینٹینسز میں ہم سب نے پازیٹیو پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ پازیٹیو یا افرمیٹو سینٹینسز پڑھے تھے۔ اب ہمیں آج پازیٹیو سے نیگیٹو کیسے بناتے ہیں یہ سمجھنا ہے، یعنی مثبت، پازیٹیو کو کیا کہتے ہیں؟ مثبت، میم سا با اور تا، مثبت، اس کو ایسے پڑھیں گے، یاد رکھیے گا، مثبت۔ اور اس کو کہتے ہیں منفی، میم پر زبر، نون، فی، منفی، منفی مینس نیگیٹو، منفی نیگیٹو، مثبت پازیٹیو۔ تو مثبت ہم سب جملے پڑھ چکے، بس آج انہی جملوں کو منفی بنانا سیکھیں گے۔ تو شروعات وہیں سے ہوگی جہاں پہلے تھے۔ پہلا آپ کا جملہ یہی ہوا کرتا تھا کہ حامد سچا ہے، ٹھیک ہے، حامد سچا ہے۔ اب اس جملے کا ترجمہ آپ میں سے سبھی لوگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کیسے کریں گے اس کا ترجمہ؟ حامد، حامد اور سچا ہے، تو ہم اس کے لیے خبر لے آئیں گے صادق۔ اب اس میں سارے رولز آ گئے، وہ ریوائز کرنے کی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی
ہے کا مفہوم بھی اس کے اندر موجود ہے، معرفہ نکرہ کنسٹرکشن، ٹھیک ہے. باقی دونوں کو ہم نے حالت رفع میں ہی رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں کو حالت رفع میں رکھتے ہیں. باقی رہی دو چیزیں، جنس اور عدد. تو جنس اور عدد کے اعتبار سے جو خبر ہے وہ مبتدا کو فالو کر رہی ہے. مبتدا مذکر، خبر بھی مذکر. مبتدا واحد، خبر بھی واحد. ہے کا مفہوم آلریڈی اس میں آ گیا. تو یہ ایک مثبت جملہ بن گیا، حامد سچا ہے. لیکن یہی جملہ سامنے لکھیں کہ حامد سچا نہیں ہے. انگلش میں عموماً نیگیٹو بنانے کے لیے آپ ناٹ کا استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بس اب اس کا پلیسمنٹ کہاں ہوتا ہے، کدھر لاتے ہیں اسے، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا کریں گے اور اسے کہاں لائیں گے، اسے سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے حامد سچا نہیں ہے. تو نارمل جو سینٹینس ہے وہ ہم ایسے لکھتے ہیں اس کو، حامد، اور پھر اس کے بعد صادق. اب اسے نیگیٹو بنانا ہے تو نیگیشن کے لیے کوئی اسپیسیفک مٹیریل ہے جو اس کا استعمال کیا جائے؟ تو یہ ہے بالکل. اس کے لیے آپ ماں کا استعمال کرتے ہیں، میم الف زبر ماں، شروع میں ماں لائیں گے. اب آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہے. محتاط مینس اٹینٹیو. اٹینٹیو اس بات سے رہنا ہے کہ جب آپ نے انا کا داخلہ کیا تھا، انا داخل کیا تھا، تو انا نے آ کر کے کچھ چینجز کیے تھے. تو ویسے ہی یہاں پر ماں ہے، تو ماں کے تعلق سے بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماں کیا چینج کرے گا، کس میں، جملہ اسمیہ میں. نہیں کے لیے ماں کو لے آئے، لیکن چینج کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے مبتدا ریمینز سیم. مبتدا چینج نہیں ہوگا، مبتدا چینج نہیں ہوتا ہے. کیا چینج ہوتا ہے؟ خبر چینج ہوتی ہے. تو خبر جب چینج ہوگی تو اس میں کیا چینجز آئیں گے؟ جو مبتدا میں وہاں کیے تھے انا پر انا کے داخلے کے وقت. انا کے داخلے کے وقت مبتدا کو کیا کیا تھا؟ نصب، حالت نصب میں کیا تھا منصوب. تو یہاں پر بھی ماں کے داخلے کے بعد اب آپ اس کی خبر کو منصوب کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو صادقن سے ہم کیا کریں گے اس میں؟ صادقن، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. بلکہ اس میں میں قاف کو بلو پین سے ہی لکھوں تاکہ آپ میں سے کسی کو بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس میں بڑھایا کیا. یہاں پر دیکھیے صادقن، تو ما حامد صادقن، کہ حامد سچا نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو کیا کلاس فنش کر دی جائے؟ نہیں، ابھی آپ کو کچھ اور ایگزامپلس بتائے جائیں، پریکٹس کرائی جائے، اور پھر اس میں اور کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے وہ بھی بتایا جائے. تو فی الحال حامد سچا نہیں ہے ہو گیا، ما حامد صادقن. ما انا کے داخلے کے وقت، انا کے آنے کے بعد انا نے جملے پر کنٹرول حاصل کیا تھا، ما بھی جملے پر کنٹرول حاصل کر لے گی. تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ حامدن کو کہیں گے ما کا اسم، اور اسے کہیں گے ما کی خبر. جیسے وہاں انا کا اسم اور انا کی خبر کہتے تھے. تو ما کا اسم اور اسے کہیں گے ما کی خبر، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اسم ما خبر ما، ٹھیک ہے. تو ماں کا اسم اور ماں کی خبر. چینج دیکھ لیا، بس اتنا سا تھا. ایک اور سینٹینس دیکھیے، زید نیک نہیں ہے تو زید صالح. عام طرح سے ہوتا تو زید صالح، لیکن اب کیا لکھیں گے؟ ماں نہیں کرنا ہے تو ما زید صالحا، ما زید صالح. کلیئر ہو گئی اتنی بات؟ لیکن ابھی بات میں وزن نہیں پیدا ہوا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کا جملہ ایسا نہیں ہوا کہ یقیناً حامد سچا نہیں ہے نا؟ بلا شبہ حامد سچا نہیں، واقعی حامد سچا نہیں ہے. یعنی بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں
ہم یہ کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حامد سچا ہو، تو یہ جو ہے ایک اس کے بعد یہ اگلا اسٹیپ ہے، لیکن اس اگلے اسٹیپ کو لینے سے پہلے کچھ اور بھی ہم سینٹینسز کریں گے انشاءاللہ. جیسے الولد، یا الولد ہٹا دیں، دیکھیں المنافق، منافق کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے. المنافق، اب ظاہر سی بات ہے منافق سچے تو ہوتا نہیں ہے، تو المنافق، اور پھر آگے ہم خبر دے رہے ہیں کاذبن، کہ منافق جھوٹا ہے. المنافق کاذبن. اگر یہ منافق دو ہیں تو پھر ہم لکھیں گے المنافقانی، اور پھر یہاں کیا ہو جائے گا قاضی بین، سوری قاضی بانی، قاضی بانی، آنی ساؤنڈ، تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ دیکھیے اسے. المنافقانی قاضی بانی. یا پھر اسے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، جب جمع میں جائے گا یہ تو یہ کیا ہو جائے گا المنافقون، اونا ساؤنڈ جمع پلورل، ٹھیک ہے، المنافقون، اور پھر کاذبون. ہر اعتبار سے یہ جملے درست ہیں. ترجمہ ان کا آپ خود کر رہے ہوں گے. کیا ہے؟ المنافق کاذبن، ٹھیک ہے، ایک منافق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بلکہ کوئی مخصوص منافق کی بات ہو رہی ہے. المنافق کاذبن، کہ منافق جھوٹا ہے. دونوں منافق جھوٹے ہیں، سارے منافق جھوٹے ہیں. اب انہی جملوں کو آپ کو نہیں کے ساتھ بولنا ہے. تو میں لکھوں اس سے بہتر ہے کہ آپ سے پوچھ لوں. چلیے ایک سیکنڈ. جی ابھی آپ لوگ میوٹ کر پا رہے ہیں؟ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں نا؟ ایک سیکنڈ. ٹھیک، بتائیے. المنافق کاذبن، ماں لگا کر آپ کو بولنا ہے اس میں. دیکھیے جب ہم ماں لگائیں گے، ما المنافق، ہاں ماں کاذبن، کاذبن، رائٹ. تو یعنی یہاں پر ہو جائے گا کاذبن، یعنی ماں المنافق اب نہیں بولیں گے، اب اسے حمزۃ الوصل ہے، اس میں اس کو لام میں ملا دیں گے. مل منافق کاذبن، رائٹ. اچھا اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اب مل منافقانی، اب اس کو بھی نیگیٹو بنانا ہے، تو مل منافقانی، اور آگے کیا لکھیں گے؟ کاذبانی کو کیا کرنا ہے؟ کاذبون، نہیں، کاذبان، بینا، بین، کاذبان. کاذبین، ہاں یہ یاد رکھیے، ساؤنڈ آنی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت رفع کی ہے، اور آئینی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت نصب اور جر کی ہے. کاذبین، کاذبین، یہی پوائنٹ سمجھنا تھا بس. تو مل منافقانی کاذبین. بین، جی چینج آپ کو دیکھنا ہے کہاں ہو رہا ہے، رائٹ. اسی طریقے سے آگے اب المنافقون کاذبون، تو آپ اس میں نیگیٹو بنانے کے لیے مل منافقون ما المنافقون کاذبین، نہیں، اب یہاں پر ساؤنڈ کو یاد رکھنا ہے، جو بہت پہلے پڑھا ہے، آپ کو روز یہ بتاتے ہیں اونا، تقریباً اونا اینا ہو جائے گا، جی اونا اینا اینا، اور این، یہ ساؤنڈ کاذبین، یاد رکھیے، کبھی غلطی نہیں. کاذبین، اونا اینا ہی. تو یہاں پر ہو جائے گا مل منافقون کاذبین، کاذبین، کاذبین. یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اگر انہی جملوں کو سب کو ایک اسٹیپ یہ کریں کہ سارے جملوں کو ہم پہلے مؤنث کے ساتھ لے کر کے آئیں، یعنی ان کا جینڈر چینج کر دیں، تو جینڈر چینج ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ منافقت، منافقت، منافقۃ، کاذباتن، کاذبتن، قاضی بتن. کاذبتن، جی ایک تو یہ ہو گیا قاضی بتن. اچھا اس کے بعد المنافی
بتائیے. कतानी अल मुनाफिकतानी मुनाफिका मुनाफिकतानी. अब आपका रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है? जेंडर का रिवीजन भी हो रहा है, जी नंबर का रिवीजन भी हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. मुनाफिकतानी, और यहाँ क्या हो जाएगा? काज़िबतानी काज़िबतानी काज़िबतानी. ठीक है. और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल प्लूरल में अल मुनाफिका तू तो और काज़िबा तुन, काज़िबातुन, काज़िबातुन यही तो होता है ना? जी जी आतिन आतिन ना. अब इनको बस खाली क्या करना है, अब आपको नेगेटिव बना देना. तो शुरू में माँ लाएंगे, जैसे ही माँ आएगा तो फौरन ये, मल मुनाफ मल हाँ, सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं होगा, मुब्तदा वैसे ही रहेगा. मल मुनाफिकतु कासिबतन क्या हो जाएगा? काज़िबतन कासिबतन. ठीक है. इसी तरह यहाँ पर मल मुनाफिकतानी काजिब तैनी तईन, काजिबतई. काजिबतई. ठीक है. इसी तरह अब यहाँ पर मल मुनाफिकातु काजिबा, तुन राइट, तन हो जाएगा सेम काजिबात. काज़िबतन तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह आतुन 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 यहाँ पर जेंडर चेंज किया और सिंगुलर प्लूरल डुअल, सिंगुलर डुअल और प्लूरल सबको देख लिया. ये ठीक है. और ये आपका पूरा का पूरा मुज़क्कर पर बेस्ड था, ये ऑनर्स पर. अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट लेवल की जो वो बात है वो समझ लें. ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी. एक तरीके से इन्ना से मिलती जुलती. इन्ना ने मुब्तदा को मंसूब किया, माँ ने खबर को मंसूब किया. ठीक है. अब मिसाल के तौर पर अगर जुमला आपका मैं यहाँ पर लिख दूं कि अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह गाफिल नहीं. ठीक है. तर्जुमा करिए. मल्लाहु अल्लाहु ला गाफिलुन जी, अल्लाहु. ठीक है. हाँ, माँ लाएंगे शुरू में. मालगा जी, माँ और मल्लाहु. और अब आगे क्या करेंगे? लहु गाफिलुन या गाफिलन गाफिलन? अल गाफिलुन ना ना ना, गाफिलन. गाफिलन माँ लगी है ना स्टार्टिंग में, तो गाफिल. मल्लाहु गाफिल. ठीक है. अभी ये इस बात में कोई जोर नहीं, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है. नहीं में स्टेटमेंट मतलब नेगेशन वाला स्टेटमेंट है, लेकिन ये अभी इसमें कोई ताकीद नहीं है, जोर नहीं है. तो जोर लाने के लिए क्या करें, ये बात अब समझनी है. इस जुमले में जोर नहीं है, नॉर्मल सी बात कह दी गई, मल्लाहु गाफिलन, अल्लाह गाफिल नहीं है. लेकिन अगर आपको ये कहना है अल्लाह, जुमला है अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है, आपको ये कहना है अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं. अब ये नहीं और हरगिज इन दोनों का एक साथ मफहूम कैसे आए, इसी को समझ लेना है. तो वो क्या करते हैं उसके लिए, जो सेंटेंस आपका है वैसे ही है. एक मिनट, आप यहाँ पर लिखते हैं अल्लाहु, अल्लाहु, और फिर आगे गाफिलन. कब आता है ऐसा? जब आप शुरू में मा लाते हैं. अब ये जो हरगिज का मफहूम है, इसको लाने के लिए आपको हरफ जर बा का सहारा लेना पड़ेगा. वो कहाँ आगे इंसर्ट करेंगे? वो खबर के साथ. तो आप इसमें बा लगा बिगाफिलन दें, बिगा. बिगाफिलिन जी. अब यहाँ पे बेगाफिलन नहीं हो सकता कभी, क्योंकि जैसे ही हरफ जर आए, ठीक है, कोई हरफ जर आएगा तो वो फौरन क्या कर देगा? मजरूर. तो ये हो गया मल्लाहु बेगाफिलिन. अब ये कुरान करीम में आपने ये जरूर पढ़ी होगी कंस्ट्रक्शन, वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे गाफिल, हरगिज गाफिल नहीं. बात समझ में आई है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है, जी मल्लाहु सर. बेगाफिलिन. ठीक है. तो ये सिर्फ एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया, और वो क्या बताया? हरफ जर बा, इसके साथ माँ के साथ, यानी माँ के साथ हरफ जर बा का इस्तेमाल, इससे ताकीद पैदा हो जाती है
زور پیدا ہو جاتا ہے. کس میں؟ ایک نیگیٹو سینٹینس میں. ایک نامینل سینٹینس جو نیگیٹو ہے اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے ان دونوں کے ایک ساتھ میں آنے سے. مَاللہ غافلن، لیکن با آ جانے سے وہ بھی غافلین ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہوا سب کو؟ چلیے، اگر یہ کلیئر ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور حالت جر والا کانسیپٹ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، اور یہ بھی آج پتہ چل گیا کہ منفی جملے میں زور کیسے پیدا کرتے ہیں. کیا معلوم ہو گیا؟ منفی جملے میں زور کیسے پیدا کرتے ہیں. جو پیچھے پڑا تھا وہ مثبت جملے تھے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے انا لاتے تھے، اور زیادہ تاکید کے لیے انا اور لام دونوں کو ساتھ میں لے آتے تھے. یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ نہیں بنانے کے لیے، اسے منفی بنانے کے لیے ماں کا استعمال کیا، اور ماں کے ساتھ تاکید بھی لانی تھی تو با حرف جر کا بھی استعمال آپ نے ساتھ میں کر لیا. اب ذرا آپ اپنے اس کنسٹرکشن کی طرف جائیں، یا آپ نے جو پیچھے جملے بنائے ہیں ان کی طرف جائیں. اگر آپ کو یہ کرنا ہو کہ ان تمام کے تمام سینٹینسز میں جو یہاں اس سلائیڈ میں ہیں ان میں آپ کو زور بھی پیدا کرنا ہے، یعنی منفی پلس زور یا تاکید، یعنی نیگیٹو اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ ایمفیسس بھی کرنا ہے، ایمفسائز بھی کرنا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ بالکل کامن سی بات ہے کہ ہم یہاں ان سارے سینٹینسز میں با حرف جر کا اضافہ کر دیں گے. جیسے ہی با آئے گا تو وہ رنگ دکھائے گا نہیں؟ بتائیے بھائی، با جب آئے گا تو اس سے چینج چینج ہوگا. نارمل سی بات ہے. تو ان جملوں میں آپ کو یہ ابھی تک سلائیڈ میں آپ کو کاذبن دکھ رہا ہے، اگر اس میں تاکید پیدا کرنا چاہیں ہیں تو یہ مل منافق کیا ہو جائے گا؟ لکاذبن. نا 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 نا، لکاذبین بکاذبین. پیچھے پر ہے. آج با کو لے رہے بی ہیں. کاذبن، با آئے گا، با آئے گا. بی کاذبن، بی کاذبین، یہ بی بی کاذبین. کاذبن. اب یہ ہے نا انٹرسٹنگ؟ بس سمپل سی بات ہے، ایک پوائنٹ ہے وہ سمجھ لینا ہے. اسی طرح مل منافقانی، اور آگے بی بی کا بی بھائی. کاذبین. اب اس میں پوچھنا ہی نہیں، آپ کا مجرور اور منصوب دونوں سیم ہوتے ہیں نا، جی ہاں. مجرور دونوں سیم ہیں. اسی طرح مل منافقون بی قاضی بینا، بی کاذبین، مل منافقت بی قاضی بطن. بطن. اور پھر آگے چلیں، مل منافقتانی بی قاضی بتئی. بتا نہیں، پتہ ہی نہیں. اچھا، مل منافقاتو بی قاضی باطن. ابھی آتن 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 کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اگلے اسٹیپ کی بات تھی جو میں نے آپ کو اس میں بتا دی، اور صرف ایک کام کیا، ماں کے ساتھ با کا استعمال کر دیا. اب جملے کا ترجمہ کیا کریں گے کہ منافق ہرگز جھوٹے. جھوٹا نہیں ہے، ساری کہانی ہرگز جھوٹا نہیں. یہ تو ساری کہانی الٹ گئی. یہاں پر آپ کو یہاں پر صادقن لینا تھا نا. چلیے کوئی بات نہیں، یہ اس کو نیگیٹ کرنا تھا نا. المنافق، یہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا پہلے یہ بتائیں. جی المنافق ہاں. صادق، صادق. تو یہ بات پوری الٹ گئی مسلمان کے بارے میں اور منافق کے بارے میں. جی جی. کوئی بات نہیں، بی یہ سمجھ صادق. منافق تو جھوٹے ہی ہے نا. چلے، یہ ہو گیا مل منافق، اور پھر آگے بی بی، بی اور پھر یہ صادق. کیا ہو جائے گا؟ صادق. بی صادق. چلیے، اس کے بعد اب آگے ہم لیں گے اپنی ایکسرسائز کے کچھ سینٹینسز کو، اور اس کو سالو کر کے یہ انشاءاللہ فنش کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو دھیان سے دیکھیے گا. اب یہ پوری سلائڈ پر ہی ایکسرسائز ہوگی، لہٰذا ویڈیو آف کر دیا میں نے، اوور لیپنگ نہ ہو. اس کو دھیان سے سمجھیے گا. یہاں پر دیکھیے، اس پہلا سینٹینس ہے لڑکی محنتی ہے. نارمل سا سینٹینس ہوگا، اس کے بعد اس کو آگے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بتائیے البنت ہاں، پہلا کام یہ کریں کہ مبتدا خبر کو علیحدہ کر لیں گے اور وہاں سے پھر ترجمہ سٹارٹ کریں گے. تو البنت مستحد. البنت
मुजतहिदतुन। मुजतहिदत, ठीक। इसके बाद आगे देखिए, लड़की बिल्कुल मेहनती नहीं है। अब ये बिल्कुल और नहीं, ये दोनों एक साथ आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है? ताकीद। जोर भी, माँ मनफी ताकीद होगा। ताकीद। हरगिज और नहीं एक साथ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर माँ लेंगे? माँ मल बिंदु मल बिंतु मल बिंदु मुस्तहिदतिन मुस्तहिदतुन दत्तिन। बिल हो मुस्तहिदतिन जाएगा बी लगेगा बा मुस्तहिदतुन। बा पहले देखिए, वन बाय वन समझें, दोनों स्टेप्स यहाँ पर एक करके दिखाने थे। मुजतहिद, पहले तो बना मुस्तहिदतन, लेकिन फिर आपने इसमें बिल्कुल नहीं या हरगिज नहीं का मफहूम लाना है, लिहाजा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बा बी, लगा बी मुस्तहिदत। बी मुजतहिदतिन, बी मुस्तहिदतिन ठीक है। मल बिंतु बिमुजतहिदत, वो बी हरगिज मुस्तहिद नहीं है। अब वो जमीर आ गई यहाँ पर, तो वो हरगिज वो मुशरिक तर्जुमा करेंगे। वो इन इन हाँ, इन वो के लिए, हुआ हाँ हुआ। अगर यहाँ पर वो हरगिज मुशरिक नहीं है, तब इसका मतलब जमा था, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर हम इसे सिंगुलर समझते हुए तर्जुमा करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ, ठीक है, हुआ। अब आगे, अगर वो मुशरिक है तो क्या तर्जुमा होगा? हुआ अल रिकुन मुशरिक, हुआ मुशरिक। लेकिन अब आपको क्या कहना है? माँ, अल मुशरिक मा अल मुशरिक। अब यहाँ पर माँ, माँ हुआ माँ हुआ, अल की कोई जरूरत नहीं। माँ हुआ और मुशरिकन, मुशरिकन माँ हुआ मुशरिकन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हरगिज नहीं भी लाना है तो क्या हो जाएगा? माँ हुआ भी मुशरिक मुशरिकिन, माँ हुआ भी मुशरिकिन। स्टेप्स आपको पता होने चाहिए सारे। आगे देखिए, दोनों लड़के सच्चे नहीं हैं। तो दोनों लड़के, क्या मतलब हुआ? अल दोनों, औलादु अल वलिदा अल वलद वलदानी जी, अल वलदान अल वलदानी, अल वलद क्यों बच्चे नहीं बच्चे हैं। नहीं। तो सादिकुन बिसादिकिन बिसादिकिन सादिकानी है इसमें हरगिज का मफहूम तो है नहीं, नॉर्मल सेंटेंस है ये। तो मल वलदानी, और फिर उसके बाद सादिकानी सादिकानी नहीं, मंसूब, मंसूब, सादिक सादिकैन जी, सादिक, सादिकानी, माँ सादिक। आ गया तो ये हो गया मल वलदानी सादिकैन। कहीं में हरगिज नहीं था, नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर बी नहीं लगाया, बा का इस्तेमाल नहीं किया, सादिक। आगे देखिए इसी तरह, वो उनकी माएँ नहीं है। हुआ हाँ, तो अब यहाँ पर उनकी माएँ नहीं है। अब वो जो हैं माएँ हैं, तो माएँ का मतलब क्या है? मुअन्नस। तो यहाँ पर हुआ नहीं है, हुम भी नहीं है, हिया बल्कि हिया हुन्ना, जमा, प्लूरल, हुन्ना हुन्ना। खुल्ला तो अब हुन्ना और फिर उनकी माएँ, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? देखिए, रा री रे ये ता के, ये मुरक्कब इजाफी है। उनकी माएँ, माँ की अरबी होती है उम, उम्मा उम्मुन। उम्मुन का मतलब होता है माँ। इसे हम मुजाफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये उम्मू हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसे हम मंसूब करेंगे, क्योंकि शुरू में यहाँ पर अब हम क्या लेकर आएंगे? माँ, माँ हुन्ना। तो जो भी आगे कंस्ट्रक्शन लाएंगे वो मंसूब कंस्ट्रक्शन होगी। तो यहाँ लिखेंगे उम्मा हा, उम्मा हा तिहिम, उम्मा हा तिहिम, ठीक है। उनकी माएँ, उम्महात, उम की, ठीक है, उम्महात। और फिर उसमें हुम, और हुम को जब हमने आगे मंसूब किया तो वो हिम बन गया, यानी मंसूब नहीं बल्कि मजरूर किया, वो मुजाफ इलैहि बन गया। ये दो चीजों का मुरक्कब है ना। यहाँ पर ये उम्महात जमा है माँ की, और फिर उसके बाद उसमें हुम अटैच जमीर आ रही है। और वो हुम हिम में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि ये मुजाफ इलैहि बन रहा है, और मुजाफ इलैहि मजरूर होता है। ये मुजाफ इलैहि की कंस्ट्रक्शन है। और इस पे उम्मुहा नहीं किया, उम्महा किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये माँ आ रहा है, और माँ क्या करता है? वो मंसूब कर देता है। तो ये होता है।
اس کے بعد اس کے تم ہرگز جادوگر نہیں ہو. سمپل سا ہے یہ سینٹنس، کوئی مشکل نہیں ہے. تم ہرگز جادوگر نہیں. تم انت جی انتا، انتا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہاں انتا. اور پھر اس کے بعد جادوگر ساحر، انتا ساحرن، یعنی تم جادوگر ہو. لیکن اب یہاں پر کیا کہنا ہے؟ نہیں بھی لانا ہے اور ما ہرگز. لگے تو ما ما لگے ما انتا ما انتا ساحرن. طاہرن. لیکن اب یہاں پر ہرگز بھی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر لکھیں گے بی. بساحر بساحر بی ما انتا بساحر. بساحر. اور آج آپ نے جو آیت پڑھی اس میں یہی تو تھا، ما انتا بمجنون. نون ما انتا بمجنون. اگر آپ لوگ پیچھے چلیں اور اس کو دیکھیں دھیان سے، تو جو کچھ پڑھا آج اس کو دیکھ لیجیے یہاں پر. پہلے یہ دیکھیے ما انتا بنعمتی ربک بمجنون. تو ابھی فی الحال ہم اس کو اگر باکس میں ہائڈ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک ایڈیشنل اضافی بات ہے. تو نارمل سی کنسٹرکشن کیا نکلی یہاں پر؟ انتا، آپ مجنون نہیں ہیں. ہاں انتا، اور پھر آگے آیا ہرگز بھی مجنون. مجنون. انتا مجنون. تو یہ تو بالکل ہی کچھ الگ سی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، جلدی سے اس میں ہم ماں لگا دیں، نہیں کا مفہوم لانا ہے. نہیں ہے. جیسے ہی ماں کا مفہوم ہے تو یہاں پر یہ مجنون ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے تاکید لانے کے لیے بھی کا استعمال کیا، ہو مجنون گیا مجنون. ما انتا بمجنون، یہ ہو گیا. باقی بیچ میں جو ہے یہ مرکب ہے اپنے رب کے فضل سے. نعمت کا ترجمہ یہاں پر فضل کے ساتھ کیا گیا. اپنے رب کی آیات سے، اپنے رب کے فضل سے آپ کیا نہیں ہے؟ مجنون نہیں. ما انتا اور بیچ کا وہ پورشن آپ اس میں انسرٹ کر دیں. وہ کنسٹرکشن الحمدللہ ابھی تک سیکھا. اس طریقے سے آگے دیکھیے اس میں ایک تو یہ بات تھی. دوسری انا سے ریلیٹڈ آپ نے یہ پڑھا تھا انک لعلی خلق عظیم. اب خلق عظیم یہ دیکھیے دونوں چاروں اعتبارات سے یہ مطابقت ہے ان دونوں میں آپس میں. تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا، عظیم اخلاق. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انا، آپ کو پتہ ہے انا کے ساتھ اٹیچ ضمیر کا اصل میں وہ انتا تھا جو انا نے اسے منسوخ کر کے کیا بنا دیا؟ کا کر دیا. انکا وہ انکا کر دیا. اور لام جو ہے یہاں پر یہ لام مزاحلقہ ہے. لعلا، لعلا میں علا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ جار. اور علا جار کی وجہ سے یہ خلقن نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ خلقن عظیم نہیں. کیا ہے یہ؟ خلق عظیم جی خلقن عظیم. علا جار کی وجہ سے. تو ایک تو کنسٹرکشن پوری یہ تھی، لیکن اب آگے کیا ہے ساتھ میں انا. اور انا کیوں آیا؟ وہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے نارمل بیس کنسٹرکشن تھی انتا، انتا علی خلق عظیم. لیکن اب اس میں مزید تاکید لانے کے لیے انتا میں انا کا اضافہ کیا. جب انا کا اضافہ کیا تو انتا کیا ہو گیا؟ کاف میں بدل گیا. اور انا پلس کاف زبر کا کیا ہو گیا؟ انکا. انکا. اور پھر لام جو لام ابتدا ہوتا ہے تاکید کے لیے، وہ آگے شفٹ کر دیا گیا مرکب جاری میں، اسے لگا دیا گیا متعلق میں. تو وہ لعلا مزید تاکید اس نے پیدا کر دی. کل جو آپ نے پڑھا تھا وہ آپ نے اس آیت میں دیکھ لیا. اوپر والی آیت میں بھی ایسا ہی کچھ مفہوم ہے. تو یہ الحمدللہ چیزیں اب آپ کو کلیئر ہو رہی ہیں. اور وہ کانسیپٹ جو دیکھے آپ نے ان کو آپ نے اپنی آیات میں بھی، قرآن کی آیات میں بھی تلاش کر کے دیکھ لیا. اسی طرح لڑکے نیک نہیں ہیں، تو سمپل سا جملہ ہے، اس میں مشکل نہیں ہونا چاہیے. لڑکے کی جمع لڑکا واحد ہے، ولد. الاولاد جی ولد. الاولاد. الاولاد اور اس کے بعد پھر صادق صالح، نیک صالح پازیٹیو سینٹنس بنا لیا الاولاد صالحون. صالحون. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو آپ کو کیونکہ منفی بنانا ہے تو الاولاد اور صالح صالحین صالحین.
ہرگز نہیں لانا تھا تو نہیں لائے. عورتیں ہرگز جھوٹی نہیں ہیں. تو یہاں پر اب ہرگز نہیں کے لیے آپ با کا استعمال کرنا ہوگا. وہ دیکھ لیجیے آپ، بازیر بھی حرف جر. تو سب سے پہلے عورتیں جھوٹی ہیں اس کا ترجمہ کر لیجیے. تو النساء کاذبین کاذبۃ کاذباتن. کاذبات حالت رفع میں لائیں گے نا، کاذباتن، صادقاتن، کاذباتن. اب یہ تو ایک نارمل سا اسٹیٹمنٹ ہے، پازیٹیو ہے، افرمیٹو ہے. اسے نیگیٹو بنائیں گے تو ما آ جائے گا اسٹارٹنگ میں. مبتدا کچھ نہیں چینج ہوگا بلکہ یہ چینج ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا، کاذباتن. صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ کوئی بول نہیں رہا ہے. بے کاذب کاذباتن کریں گے، الرٹ رہیے گا، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. کاذباتن کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ مؤنث ہے، جمع مؤنث کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے، آتن، آتن، آتن آتن. آتن آتن. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، کاذباتن. اب ایک بات اور ہے، یہاں پر ہرگز نہیں بھی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی بے کاذبات بی کاذب. ایز اٹ از رہے. ٹھیک. اسی طریقے سے آگے دیکھ لیجئے، طالبات حاضر نہیں ہیں. طالبات حاضر ہیں، تو یہ ترجمہ. طالبات ہاں تو اس میں الف لام داخل کر کے کریں گے. تو اب طالبات، الطالبات اب طالبات، تو اب طالبات، ٹھیک ہے، تو پیش نہیں لگا سکتے، الف لام داخل ہو گیا. اور حاضر کے لیے کچھ مشکل، حاضر، حاضرتن، حاضرتانی اور حاضرہ، حاضرات حاضراتن. یہ تو ایک پازیٹیو سینٹینس بن گیا. اس کو نیگیٹو بنانا ہے، ما لگا دیجئے اسٹارٹنگ میں، مت طالبات، حاضرہ تن منسوب کر دیجئے. اسی طرح یہ منافق نہیں ہے، یہاں پر یہ منافق نہیں. حاضہ اب یہ اشارہ آزا المنافی منافق، منافق. منافی آزا منافق. اور پھر آگے ہم کیا لکھیں گے، ما 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 حاضہ هذا منافقین. منافقن، منافقین منافقن. کن منسوب کریں گے نا، منسوب کریں گے. یہ منصوب. واحد مذکر ہے تو ما یہ منافقن. کلیئر ہو گئی یہ بات سب کو؟ تو آپ میں سے اب بتائیے، دیکھیے ہمارے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک منٹ دھیان سے سن لیجیے. یہاں پر ہم لوگ کانسیپٹ کو پہ فوکس کریں گے، ایک بات. دوسری بات ایگزامپلس لیتے ہیں، ان کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پریکٹس کرائی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہونا چاہیے جسے کہتے ہیں PSS، پرابلم سالونگ سیشنز. تو ہم وقت کی قلت کی وجہ سے ضروری نہیں ہے الگ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیشن لیں، لیکن ہم بیچ بیچ میں پرابلمس آپ کی سالو کر سکتے ہیں اگر ہمیں آپ کی پرابلم پتہ ہو. تو آپ لوگ جب ہوم ورک کریں گے تبھی پرابلم آئے گی، ادروائز تو سبھی کچھ پرابلمیٹک لگے گا. اس لیے ورک کیجئے، اور جب پرابلمس آئیں تو ان کو آپ مینشن کیجئے چیٹ میں. بیچ بیچ میں یہ نہیں ہو کہ ہمیں پرابلم آئی تھی لیکچر نمبر 10 میں تو آج ڈسکس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مینشن کیجئے، کیونکہ ہم لیکچر نمبر 2 کا اور 3 کا بھی تو حوالہ دے رہے ہیں. ہم تو بالکل اسٹارٹنگ سے چیزوں کو بیچ بیچ میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کافی پہلے یہ بات پڑھی تھی. تو مقصد ہے اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ابدی ہدایت سے جڑ جانا. اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے، پھر سے ایک بار تازہ کر لیں، کہ یہاں سے بن کے آپ علامہ بن کے نکلیں گے، مفتی بن جائیں گے، یا پھر مسئلے مسائل بتاتے پھریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر تنقیدی نگاہوں سے دوسروں کو دیکھنے لگیں گے ہمیشہ کریٹیکلی. نہیں، بلکہ ہم خود اپنی ہدایت کے لیے سب سے زیادہ طالب ہیں، طلبگار ہیں. اس کے لیے ہمیں قرآن کی زبان سمجھنی تھی، کیونکہ ترجمہ حائل تھا، قلب سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہو پا رہا تھا. تو اب انشاءاللہ اس پر غور کریں گے، لیکن یہ چیزیں نہیں کرنی ہے ہمیں، اور نہ ہمیں کوئی نیا ترجمہ کرنے چلنا ہے. لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اسی وجہ سے قرآن کے قریب نہیں آ رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی یہ زبان جو ہے اول تو بہت مشکل ہے،
کلام بھی بہت مشکل ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ پھر اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ زندگیوں میں اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، روشنی نظر نہیں آ رہی کہیں۔ تو ہم کو سب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کریم کی زبان سے جڑنا ہے۔ اس میں وہ باتیں جو سب میں مشترک ہیں، بالکل سملر ہیں، ان پر تو کم سے کم اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس نہیں کریں، کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کر بھی رہے ہیں اختلاف تو اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے اختلاف اور ایک چیز ہوتی ہے تفرقہ۔ تفرقہ کہتے ہیں لڑائی ڈالنا، اختلاف ڈس ایگریمنٹ کا نام ہے، اوپینین جہاں میچ نہیں ہوتی ان کا نام، لیکن تفرقہ ایک باہم دست و گریباں آپس میں لڑ جھگڑنے کا نام ہے، یہ غلط ہے۔ اور اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جب تک کہ منوٹنی رہے گی۔ اگر کسی باغ میں ایک ہی جیسے پھول ہوں، ایک ہی جیسے فلاورس ہوں ایک گارڈن میں، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رنگ کے کیوں بنائے ہیں؟ تو اختلافات ہو سکتے ہیں، ہاں اگر کسی کی رائے، کسی کا طریقہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو احسن انداز سے سمجھانا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس انداز سے نہیں کہ آپ کسی میں صرف اور صرف تنقیسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کورس کے ساتھ ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہیں، ورنہ یہی ہوگا کہ صاحب کون پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل لوگ ڈر رہے ہیں کہ جو ایمان ہے وہ بھی نہ ہاتھ سے چلا جائے، ایسی بھی کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ اول تو یہ دیکھیں نا کہ جو ایمان جس پر نازلہ ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ وہ ہوگا اسی قرآن کے ذریعے، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ یہی قرآن بتائے گا کہ آپ کے اندر وہ ایمان ہے یا نہیں ہے جس پر آپ بہت ناز کر رہے ہیں اور خود کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو کہ ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ تو گرامر سیکھتے چلے گئے، کوئی تو اس کا اینڈ ہوگا، کہیں تو یہ رکے گا سلسلہ۔ تو جب رکے گا تو اس سے پہلے ہم یہ باتیں سمجھ رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ غلط ٹریک پر پڑ جائیں اس انداز سے کہ جو ٹریپ ہو اس میں جا کے پھنس جائیں۔ تو اشارے کافی ہوتے ہیں عقل مندوں کے لیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سمجھیں اور اللہ کی اس ہدایت نامے سے ہدایت حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔